اس سے پہلے کہ میں یہ بات آگے بڑھاؤں، آج میں ایک بڑی عظیم کتاب میں اس کا تعارف جناب کو کروانا چاہتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر ممکن ہو، جناب کو مطالعے کا شوق ہو، جیب اجازت دے تو یہ کتاب سنی بھائیوں کی اپنی مرضی، کم از کم شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ میں اس کا نام لیتا ہوں، اس کے رائٹر کا نام لیتا ہوں، پھر اس کی عظمت بیان کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الغدیر، لکھنے والے ہیں حضرت علامہ عبد الحسین امینی اعلی اللہ درجاتہ۔ اب ذرا اس کی اہمیت دیکھیے، اس عالم دین نے کیا کیا ہے۔ ملک صاحب اس نے کیا کیا تھا؟ اس عالم دین نے، بابا سمر شاہ جی، بابا شہباز شاہ جی، اگر اس عالم کو پتہ چلا ہے نا کسی ذرائع سے بھی 1925 30 35 55 60 تک، یہ ان کا ایریا ہے زندگی کا، یہ ان کی محنت کا ایریا ہے، ان کو بس پتہ چلا ہے کسی طریقے سے۔ آپ کو پتا موبائل ہوتے نہیں تھے، مثال دے رہا ہوں، موبائل سے، میسج سے، ٹیلی گرام سے، فیس بک سے، بس پتہ چلا ہے کہ ایک ابرار سید نام کا بندہ ہے، بخاری سید ہے، باٹا پور کا رہنے والا ہے، اس کے گھر میں ایک کمرہ ہے، اس میں لائبریری ہے، اس لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں، اور ایک کتاب ایسی ہے جس میں من کنت مولا کے متعلق کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس بندے کو پتہ چلا ہے یہ اسی وقت عراق سے باٹا پور چل پڑا ہے، اس نے پرواہ ہی نہیں کی، جیب خالی ہے، پیٹ خالی ہے، سواری ہے نہیں، بس یہ پہنچا ہے۔ اور جب پہنچا تو پھر اس نے ابرار شاہ کو بلایا ہے، شاہ جی آپ ہیں؟ جی بسم اللہ بابا جی، میں نوکر ہوں آپ کا، میں آپ کے جد کی من کنت مولا پہ کچھ لکھ رہا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیں گے؟ شاہ جی نے کہنا کہ آ جائیے، اور یہ بھی نہیں کرتے تھے کہ کتاب منو دو تو میں لے جانا، وہیں بیٹھ کے ایک ایک ورق کو کھنگالتے تھے، جو کچھ ملتا تھا غدیر کے بارے میں اسے سیو کرتے تھے۔ یہ پوری دنیا میں چل پھر کے اہل سنت، اہل حدیث، اہل تشیع، کیا ایران، کیا عراق، کیا ہندوستان، یہ آپ کے ہندوستان دلی میں بڑی دیر رہ کے گئے ہیں، بمبئی میں رہ کے گئے ہیں، چلتے پیدل چلتے آئے ہیں، اور مجموعہ کیسا تیار کیا؟ اب میں جملہ کہوں گا، آپ نے بولنا ہے۔ مجموعہ الغدیر ایسا تیار کیا کہ خواب میں علی آ کے کہتے ہیں جہاں مجھے سلام کرتا ہے میں علی تجھے سلام کرتا ہوں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اتنی، شاہ جی بابا جی سلامت رہیے، ملک صاحب اتنی محنت کی ہے اس عالم دین نے۔ اور ایک بار تو سارے مل کے بولیے، کتاب کا نام کیا ہے؟ الغدیر۔ اور میرا خیال ہے اتنی ہے یہ تقریباً، اور جب میں نے خریدی تھی آج سے 5 یا 6 سال پہلے، مکتبہ رضا اردو بازار لاہور، ہمیں جب کتاب چاہیے تو ہمیں لاہور آنا پڑتا ہے، تو وہ 2300 کی تھی اس وقت، 2300 دی، اب شاید کوئی 1000 کا فرق ہو گیا ہو، اتنا ہی ہو گیا۔ اللہ توفیقات خیر میں اضافہ دے، تو ہر شیعہ کے گھر میں یہ کتاب موجود ہونی چاہیے۔ اچھا اب آپ کو اہمیت ہو گئی، آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ اب میں نے ایک پیارا سا نعرہ سننا ہے، اس کے بعد میں قصیدہ شروع کرتا ہوں، مل کے اچھا نعرہ حیدری۔ بابا جی اس کتاب میں اب آپ کو سمجھ تو آگے کہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ کتاب، مولا علی آ کے خود اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کی 6 جلد میں ایک واقعہ لکھا ہے، الغدیر جلد نمبر 6، ریکارڈنگ ہو گئی، لفظ محفوظ ہو گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی، بابا جی بڑا دھیان نہ سننا ہے، ایک عورت تھی جو بادشاہ حسین کی سخت دشمن تھی، اور منت مانتی ہے کہ اے اللہ شاہ جی مجھے بیٹا عطا فرما تاکہ میں اسے ایسا ڈاکو بناؤں کہ جو بھی حسین کی زیارت کے لیے جائے وہ راستے میں روک کے انہیں لوٹے۔ تے پتر مل گیا، بیٹا مل گیا، اور اس کے نام پہ بھی واہ واہ کیجیے گا، نام رکھا جمال الدین، جیم سے جگہ اور جیم سے جمال الدین، ٹھیک ہے جی۔ جمال الدین خلعی، چادر والا جمال الدین۔ اور یہ چادر سے کیا مراد ہے میں ابھی جناب کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ بڑا ہوا، جوان ہوا، ماں نے کہا پتر میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں تجھے بڑا ڈاکو بناؤں گی تاکہ تو زائرین حسین کو لوٹے، تنگ کرے، اذیت دے۔ اماں تو فکر ہی نہ کر، وہ میں کرنا کیا۔ بابا جی اس کے گھر اور روضہ رسول امام حسین کے درمیان ایک جگہ ہے مسیب، وہاں اس نے وہ مورچہ تیار کیا، بھائی غلام باس وہاں مورچہ تیار کیا، یہ وہاں بیٹھ گیا مسیب کے سر میں۔ اچھا اب جو بھی جاتا ہے یہ اسے روکتا ہے، لوٹتا ہے، اذیت دیتا ہے، بعض اوقات بھائی جان بعض اوقات قتل بھی کر دیتا ہے۔ بابا جی ایک مرتبہ ایک ایسا قافلہ آیا جس میں سید زادیاں تھیں، بچے تھے معصوم، چند ایک مومنین ماتمی تھے، وہ ایسے گزر رہے ہیں، اسے اطلاع ملی، ہاں جی سر تیار ہو جائیں شکار آ گیا۔ کہتا ٹھیک ہے تم ہٹو میں تنہا لوٹوں گا، کوئی بندہ ان کے نزدیک نہ آئے، میں کلہ ہی بٹھاؤں۔ وہ جو چیلے چپٹے تھے وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ قافلہ قریب آیا تو اسے سخت نیند آ گئی، یہ سو گیا۔ قریب سے وہ مومنات، وہ سید زادیاں، وہ بچے قریب سے گزر گئے اور سیدھا روضہ حسین پہ چلے گئے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔
بابا جی کچھ دیر کے بعد میں اس لیے 2 منٹ کتاب پہ لگائے تھے تاکہ کوئی بھائی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں زیادہ مجھ تو بھائی ذاکری کر رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کی اہمیت آپ کے دل میں پہلے جگائی کہ کتاب کیسی ہے. یہ کتاب قصے کہانیوں والی نہیں ہے، اتھینٹک گفتگو والی ہے. کہتے ہیں خواب آئی تو خواب میں نے دیکھا کہ عرصہ معاشر ہے، قیامت کا منظر ہے. نفسا نفسی کا کچھ بھائی عربی میں آتا ہے، اس کا مطلب ہے میں. نفسا نفسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ وہ اپنی پائیے. تو کہتا ہے اتنے میں آواز آئی، فرشتو. جی مالک. فرمایا اس ڈاکو لائن جمال الدین کو پکڑو اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو. کہتا ہے اتنے میں 2 فرشتے آئے، ایک نے یہاں سے پکڑا شدیب شاہ جی، ایک نے یہاں سے پکڑا. کہتا ہے مجھے گھسیٹتے ہوئے سیدھا جہنم کے کنارے لے گئے. کہتا ہے جو ہی میں پہنچا، اب وہ حرارت وہ تپش میں محسوس کر رہا ہوں. اللہ نہ کرے کوئی بندہ دوزخ دیکھ لے، اللہ نہ کرے، بہت ہیبت ناک مرحلہ ہے. استغفر اللہ. کہتا ہے اتنے میں آواز آئی، فرشتوں اس ملعون کو دوزخ میں پھینک دو. کہتا دونوں فرشتوں نے بابا جی مجھے یوں پکڑا، پھینک دیا. کہتا ہے جو ہی مجھے پھینکا، کیا کمال کی توجہ ہے، آپ کے سانسوں کی آواز ممبر تک آ رہی ہے، یہ ہوتی ہے توجہ سے سننا. کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا کہ فرشتے پریشان ہو گئے. ڈگا میں وقت اگ تو پریشان فرشتے، اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مالک دوزخ تیری، مجرم تیرا، ہم تیرے، حکم تیرا، آگ تیری. جب سے گرا ہے جالی نہیں رہا، اسے آگ چھو ہی نہیں رہی. آواز آئی فرشتوں حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصل بات یہ ہے وہ جو حسینی قریب سے گزرے ہیں نا، ان کی جوتیوں کے نیچے سے مٹی اڑی ہے، وہ اس کے بدن پہ موجود ہے. جب تک وہ خاک موجود ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. مولا آپ کو سلام. بسم اللہ. آواز دیجیے گا. بادشاہ آپ کو شاہ جی سلامت رکھے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو شاہ جی سلامت رکھے. بسم اللہ بھائی. اللہ اکبر. آواز نعرے کی کم ہے، تھکے ہیں؟ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. جی صدقے جاواں. فرمایا جب تک وہ خاک موجود ہے علوی صاحب اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. اچھا اب آپ کو پتا ہے جب انسان خواب میں بلندی سے گرتا ہے تو جب نیچے آتا ہے تو اٹھ جاتا ہے. ہماری زبان میں گجروں کی زبان کہتا ہے ترا نکل گیا. ایسا ہی اسے ہوا. بابا جی جب وہ اٹھا ہے نا تو اب کرتا کیا اپنے آپ کو ہے جیسے مالیہ کھولیا ہو گیا. آگ کہاں؟ آگ مذاق ہے یار، دوزخ کو دیکھنا لائیو دیکھنا مذاق ہے. اسے جیسے مالیہ کھولیا ہو گیا نا ایسے کر رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ یا اللہ شکر ہے، یہاں یا اللہ شکر، ہن تہاڈی واری ہے جی، ہن تہاڈی واری ہے. پھر ذہن میں آیا ہے دوزخ، آگ، مٹی، زائر، حسین. ہائے ہائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اپنے آپ میں جی بسم اللہ کرنا. اللہ آپ کی آنکھوں پہ نہ فرمائے. کل بھی یہی ہوا تھا کہ میں فضائل پڑھتا رہا اور جناب روتے رہے. پھر جب آپ کی آنکھیں برسی ہیں تو پھر ہم سے پڑھا نہیں جاتا. ناظم ممبر صاحب مسلسل رو رہے ہیں، بابا جی بھی مسلسل جب سے میں پڑھ رہا ہوں یہ رو رہے ہیں جو. تو یہ پھر اس طرح ہوتا ذرا ذاکر کے دل پہ بوجھ آ جاتا نا آپ کی برسی آنکھیں دیکھ کے، پھر پڑھا نہیں جاتا. بس 2 منٹ کے لیے ذرا اپنے فیس پہ ذکر علی، فضائل علی کی خوشی رکھیے، پھر میں مصائب بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. ذہن میں آیا مٹی، دوزخ، فرشتے، آرڈر، نہ جلنا، خاک. اپنے آپ سے کہتا ہے تو کہاں ہے؟ ہاتھوں کو باندھا، سیدھا قبر حسین کی طرف چلا. ہاتھ تو بھائی بندھے تھے نا، اللہ تیری آنکھوں پہ رحم فرمائے، ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے نا. سید زادہ بابا بلال شاہ جی جا کے نا اپنا ماتھا سید کے ذریعے پہ مارتا ہے زور زور سے. لاہور والوں آپ سے بہتر کون ادب کا جملہ سمجھتا ہے؟ میں پیار سے جملہ کہوں گا، جیسے نا کہ ذاکری ہوتا ہے، فن ہوتا ہے، اس کے ہٹ کے کہوں گا. مہربانی آپ نے بھی عقیدت سے بولنا ہے. کب تک ہم لوگ بناوٹ میں ہی رہیں گے؟ آخا جملہ جی. قریب جا کے نا بندے ہوئے ہاتھ متھا رنگین کر کے بندے ہاتھوں سے کہتا ہے میں کمینہ مجرم ہوں، تو زہرا کا بیٹا ہے. میں مانتا ہوں کہ میں ذلیل ہوں، میں کمینہ ہوں، میں مجرم ہوں، میں ڈاکو ہوں، میں ذلیل ہوں. تیری ماں جیسی تو کائنات میں ماں نہیں ہے. اے کریمہ. جی بسم اللہ بابا جی. مولا آپ کی آنکھوں پر رحم فرمائے. کب سے بابا جی مسلسل رو رہے ہیں کہ کیا کہا جی؟ کہا کریمہ ماں کے بیٹے، تیری ماں جیسی ماں تو کسی نبی کو نصیب نہیں. ہائے ہائے. اے فرزند زہرا، اے پاک سیدہ کے لاڈلے بیٹے، چل آ گیا وہاں، چل معاف کر دے، معاف کر دے. اے عباس، سخی عباس کے بھی مولا معاف کر دے. اے حسن امیر کے بھائی معاف کر دے. کائنات کے امیر المومنین کے بیٹے، اور جس کی جتی عرش کے اوپر سی
اس کے اوپر بیٹھنے والے، چل تجھے تیری ماں کا واسطہ، اور میرا پیرا اللہ جو پالا معاف کر دے، لکھا ہے اسی کتاب میں، لکھا ہے جمال الدین خلعی چادر والا، یوں حسین کی قبر پھٹی، اندر سے کالے رنگ کا بڑا سا حجاب آیا، اور اس نے حجاب نے آتے ہی اس پورے ڈاکو کو چھپا لیا، اور اندر سے آواز آئی رونا چھوڑ دے، تجھے پتہ نہیں یہ وہ در ہے جہاں کنکر آئے تو در بنتا ہے، مجرم آئے تو ہور بنتا ہے۔ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وہ در، بسم اللہ کرا ملک صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے سرکار، بہت شکریہ۔ یہ وہ در ہے جہاں کنکر آ جائے تو در بن جاتا ہے، اور مجرم آئے تو